جسے دیکھ کر رشک کرتی ہے دنیا، جسے دیکھ کر رشک کرتی ہے دنیا، وہ ہے شہر طیبہ قسم سے جسے دیکھ کر رشک کرتی ہے دنیا، وہ ہے شہر طیبہ قسم سے جسے دیکھ کر رشک کرتی ہے دنیا، وہ ہے شہر طیبہ قسم سے وہ ہے شہر طیبہ قسم سے عرب کی زمین پر بہت خوب چہرہ، عرب کی زمین پر بہت خوب چہرہ ہے آقا کا روزہ، قسم سے عرب کی زمین پر بہت خوب چہرہ ہے آقا کا روزہ، قسم سے جسے دیکھ کر رشک کرتی ہے دنیا، وہ ہے شہر طیبہ قسم سے وہ نور مجسم کا نورانی چہرہ، جسے دیکھ کر سر کٹائے صحابہ، وہ نور مجسم کا نورانی چہرہ، جسے دیکھ کر سر کٹائے صحابہ، نہ امت ہے ایسی نہ ایسا نبی ہے، نہ امت ہے ایسی نہ ایسا نبی ہے محمد کے جیسا، قسم سے نہ امت ہے جیسی نہ امت ہے ایسی نہ ایسا نبی ہے محمد کے جیسا، قسم سے جسے دیکھ کر رشک کرتی ہے دنیا، وہ ہے شہر طیبہ قسم سے الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے کلام اللہ شریف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا خیال باطل ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے، اور تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو، جیسا کہ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن ہم بھی پیش کر دیتے، تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو، تم بھی فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے سخن فہم اور نکتہ رس ہوتے ہیں، تم نظم و نثر کے استاد ہو، نیز ان تمام صفات میں ماہر ہو، تو تم اس جیسا قرآن پیش کر دو. پھر آگے اور چیلنج کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ کائنات کے تمام جن و انس جمع ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کر لیں. غرض کے تمام کائنات مل کر سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو بھی قرآن کریم کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے.
میرے دوستو یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ان کے لیے ایک ذرہ موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے، لیکن جب قرآن نے دعویٰ دائر کیا تو ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ سب ماہرین فن، فصاحت و بلاغت پر اپنا جواب نہ رکھنے والے سب حیرت میں پڑ گئے، کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ پڑ گئیں۔ پھر حق تعالیٰ شاہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے ہو تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے ہو تو اپنی عالمی کانفرنس بلا لو، اکیڈمی اور ادارے قائم کر لو اور اس کا جواب پیش کر دو۔ اور فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی، کیا تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متبرک کتاب کو گڑھ لیا ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے تم بلا لو، اگر تم لوگ اپنی قول میں سچے ہو۔ لیکن میرے دوستو اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگ میں حمیت نہیں پھڑکی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی کی طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا قرآن پیش کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بحث کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو کھاڑ پھینکتے۔ میرے بزرگوں اور میرے ساتھیوں، خداوند قدوس نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کے شک و شبہ کو پھر منکشف کیا اور صداقت کا اعلان کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم کو اس قرآن میں ذرہ برابر شبہ آئے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لائے ہیں تو تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو اور ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر انفراداً نہیں صحیح اجتماعی طریقے پر اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ سامعین اکرام، ان تمام دعووں کے بعد بھی تمام کے تمام کفار و مشرکین کے قلم اور زبانیں قاصر رہیں اور کلام اللہ شریف کے ایک آیت مبارکہ کے مثل ایک بھی جملہ یا ایک بھی صورت نہ پیش کر سکے، اور یقین ہے قیامت تک کوئی ماکلال پیش بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آخر میں دعا فرمائیں کہ خداوند قدوس ہم تمام لوگوں کو کلام اللہ شریف پر ثابت قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔